أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168 سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کے ایک ایک حرف کا معنی ذہن نشین کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا الناس، یا ایہا یہ حرف ندا ہے، اس کے معنی ہیں اے۔ اس کے بعد ہے الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ جب اس پر الف لام آ گیا تو یہ استغراق کا ہے، اس کا معنی ہے پوری اولاد آدم، تمام دنیا کے لوگ۔ کلو یہ فعل امر ہے، اکل یاکلو سے، اس کے معنی ہیں کھاؤ۔ مما، من معنی سے، ما معنی جو، کھاؤ اس میں سے جو، فی الارض، فی معنی میں، ارض کہتے ہیں زمین کو، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو۔ لا تتبعوا فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، روکا جا رہا ہے، اور پیروی نہ کرو۔ خطوات، خطوات خطوت ان کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں قدم۔ الشیطان شیطان کے، انہو یقیناً وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین کھلا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیہ کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہے، اے لوگو، زمین میں موجود ہر طیب اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آئیے دیکھیں کہ پروردگار عالمین اپنی اس انقلاب آفرین کتاب میں ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ قرآن جب ہماری زبان پر آتا ہے یا کسی کی زبان سے ہمارے کانوں میں رس گھولتا ہے تو اس سے بندہ مومن کے دل میں ایمان کی حلاوت جوش زن ہوتی ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام ہے اس ذات پاک کا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے یہ وجود دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جو ماں باپ سے، کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے۔ اس نے بنایا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کے ساتھ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا، اسی لیے کہا کہ وہ رؤوف بالعباد، بندوں کے ساتھ رافت فرمانے والا، محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا، ان کا بھلا چاہنے والا ہے۔
اب اس آیہ کریمہ میں بڑے ہی سادہ الفاظ میں کوئی پیچیدگی نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت جس نے آدم اور حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کو بڑھایا اور آج صفحہ ارضی پر کوئی 9 ارب یا اس سے بھی زیادہ کے قریب لوگ موجود ہیں، اور قیامت تک یہی کتاب انسانوں کے لیے دستور ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کوئی صحیفہ نہیں لائیں گے، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ کتاب آ چکی، اور ایسی کتاب آ چکی جو اتنی محفوظ ہے۔ کتنا عرصہ بیت گیا، کیسے کیسے بدترین دشمن آئے، موجود ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اور انسان نما شیطان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس قرآن کریم کے متعلق لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں، جو مرضی ہے کر لیں، جس سے جو بن سکتا ہے وہ کرے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم نے اپنے ذمہ لی ہے، اور جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لے لے کس کی مجال ہے۔ اب قرآن کریم کے متعلق ایسا انداز کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ وہ انسانی طبقوں کو 2 حصوں میں دیکھتا ہے، ایک اپنے اللہ کو ماننے والے اور ایک اس کا انکار کر کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ اب خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے جب قرآن کریم میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرتا ہے، یہ انسان پر واضح کرتا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ تم لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے۔ زندگی چونکہ آزمائش کے لیے ہے۔ پروردگار عالمین نے اس صفحہ ارضی پر انسان کو اپنا نائب بنا کر کس لیے بھیجا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اور آزمائے یہی ہے کہ ایک طرف اللہ جل مجدہ کے احکامات ہیں اور دوسری طرف شیطان کی طرف سے انسان کے اندر ہوا و ہوس کے تحت پیدا کردہ خواہشات۔ اب انسان کو جب عقل دی جاتی ہے، اسے حواس خمسہ سے نوازا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کائنات کی وسعتوں میں غور کر کے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ کون ہے جو اس نظم و ضبط کو سنبھالے ہوئے ہے، جو مدبر کائنات ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جو مجھے بڑھاپے سے گزارتا ہے، جو موت سے گزارتا ہے، جو انسان کے لیے کائنات میں ایسی ایسی چیزیں رکھتا ہے۔ اب اس ضمن میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تمام اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک حکم دے رہا ہے کہ اے لوگو، کلو، اب کھانا ضروری ہے۔ اس انسانی وجود کو باقی رکھنے کے لیے اس کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اس کو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، اور خوراک چونکہ اس کے لیے بہت لازمی ہے، جو اس کی نشو و نما میں اس کو زندہ رکھنے میں ممد و معاون ہوتی ہے، تو اس ضمن میں پروردگار عالمین فرما رہا ہے کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، کلو، کھاؤ۔ کیا؟
اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اب حلال اور طیب اللہ رب العزت نے انسان کے کھانے کے لیے جانور بھی بنائے ہیں، پرندے بھی بنائے ہیں، اور زمین سے اناج بھی اگایا ہے۔ کائنات کی وسعتوں میں ایسے درخت رکھے ہیں، ان کو پھلوں سے نوازا ہے۔ ان تمام چیزوں میں اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کے سامنے ہر چیز کھول کر رکھ دی ہے۔ کیا کھا سکتا ہے، کیا نہیں کھا سکتا، کیا اس کے لیے حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پی سکتا ہے، کیا نہیں پی سکتا، کس پرندے کا شکار کر سکتا ہے، کس کا نہیں کر سکتا، پانی کے اندر جو اس نے مخلوق رکھی ہے اس میں سے کس چیز کو، کس جانور کو کھا سکتا ہے، کس کو نہیں کھا سکتا۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ اللہ نے قرآن حکیم اور اس کی تشریح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی نوع انسان پر واضح کر دیا ہے کہ اس کے لیے کون سا کھانا حلال اور طیب ہے اور کون سا کھانا حرام، مکروہ، ناپسندیدہ، نقصان دہ۔ اب یہاں پر ایک بات پھر میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہوں گا، آپ کی توجہ اس طرح مبذول کروں گا کہ وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اس نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمیں یہ وجود دیا ہے۔ اس سے بہتر اس وجود کا حکیم اور مربی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ پینے میں کیا کیا چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں اور کون کون سی اس کے لیے نقصان دہ ہیں، کون کون سی خوراک اس کے لیے مفید ہے، کون کون سی اس کے لیے بیماری کا موجب بنتی ہے۔ کیونکہ اس نے بنایا ہے، اس لیے ہماری فلاح، ہماری صحت، ہماری کامیابی کے سارے راز اس پیدا کرنے والے کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں استعمال میں لانا ہے، اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے۔ انسان اپنے طور پر وجود میں نہیں آیا کہ وہ اس دنیا میں آ کر من مانی کرے، جو جی میں آئے کرے۔ جو جی میں آئے وہ کرنا یہی شیطانی عمل ہے۔ رحمان اور شیطان یہی ہیں آزمائش کا نشان۔ پروردگار عالمین نے چونکہ اپنے دست قدرت سے ہمیں بنا کر، ہمیں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کر اتنا اعزاز دیا، ساری مخلوق میں سے بہترین تخلیق انسان کی انسان سے کہا کہ اے میرے بندے، تو میرا نائب ہے اور میں نے اس زمین پر سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا ہے، اس کو تو نے اس طرح لینا ہے جس طرح میرا حکم ہے، میرے بھیجے ہوئے رسول جس طرح تمہیں عملی طور پر سمجھائیں۔ اب پروردگار عالمین نے حلال اور حرام دونوں بنائے ہیں، اور آزمانے کے لیے ہمیں کہا کہ تم بکرے کا گوشت کھاؤ لیکن سور کے قریب نہ جاؤ، خنزیر کو مت کھاؤ۔ اس نے ہمارے لیے حلال اور طیب جانور بھی، تو یہاں پر مطلقاً یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں ان کو استعمال میں لاؤ۔ بحیثیت مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اولاد آدم میں سے الگ کر لیا ہے۔ حکم تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے،
لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اس آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ چیزوں کے قریب جانا ہے اور شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنے آپ کو اسی بات کے لیے وقف کر رکھا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات سے دور کر کے من مانی کرنے پر ڈال دے، ہمارے لیے یہ راستہ کھول دے۔ لیکن پروردگار عالمین نے اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہماری رہنمائی کے لیے یہ جو کتاب حمید و مجید ہمیں عطا کی ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق اب یہاں پر تو اتنا بتایا گیا کہ اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے، اس نے اللہ کے حضور چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا ہے کہ اے اللہ، اس انسان کی وجہ سے میرے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہے، میں اس کو اپنے جیسا بنانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، اور وہ زور لگا رہا ہے، جس کی بنا پر وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، من مانی کرنے والوں کی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والوں کی ہے، اور ان کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ شکل و صورت کے اعتبار سے زمین پر چلتے ہوئے تمہیں انسان نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، یہ بدترین جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں جو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز کریں، اور یہ حلال اور حرام کی تمیز اب تو میڈیا ہے، اس سے پہلے علماء کرام نے، واعظین کرام نے، نیکی کا حکم دینے والوں نے بڑی محنت کے ساتھ زبانی بھی بتا دیا، کتابیں تحریر کر کے وہ بھی قوم کو عطا کر دیں۔ اس لیے ان کی روشنی میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال کی طرف آئیں، اور اس پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خاص توجہ دلائی ہے وہ بھی ہم نے سامنے رکھنی ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک شاندار مرتبہ، ایک انوکھی شان، اس کی طرف بھی میں آج آپ کو متوجہ کر دوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گھر گئے تو آپ نے اپنا وہ برتن جس میں تیر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اے سعد، یہ تیر تم میرے تحفظ میں استعمال کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان۔ ہر کلمہ گو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات ایک کلمہ میں نے بولا، جسے نہیں معلوم وہ یہ بھی جان لے کہ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، لئن سألنی
لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ اس کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دلی آرزو، ان کی دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے حضور دعا کروں، اللہ میری دعا کو قبول کر لے، تو یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، زمین پر موجود چیزوں میں سے حلال چیز استعمال میں لا، اللہ کے ہاں مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ فرمایا لوگو، اس میں اعظم کوئی دور نہیں، زندگی میں صرف تم دو باتوں کا اہتمام کر لو کہ اپنی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں بولو گے، اور اپنے حلق سے حلال کے علاوہ کوئی لقمہ نہیں اتارو گے، تم اپنے رب کو پھر جس نام سے پکارو گے وہ تمہارے لیے اس میں اعظم ہوگا۔ انہوں نے کیوں یہ کہا؟ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، میری دعائیں قبول ہوں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین میں جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے ہیں وہ حلق سے اتارو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے حلق سے اتارتا ہے، اللہ کریم 40 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔ تو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالمین نے ہمیں حکم دیا کہ اے لوگو، زمین میں موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں نے یہ انقلاب آفرین کہ آج اگر صفحہ ارضی کے چوتھا حصہ آبادی کے مسلمان کہلانے والے صرف اس بات کا اہتمام کر لیں کہ انہوں نے حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، ایک اہتمام کہ ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو روئے زمین پر اولاد آدم میں سے کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، کوئی بحران پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے آج ہم جن بحرانوں میں مبتلا ہیں اس میں اس بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہم نہ کماتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، مال جمع کرنے میں اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جائز طریقے سے جوڑ رہے ہیں یا غلط طریقے سے جوڑ رہے ہیں، اور نہ ہی کھانے پینے میں ہمیں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ ہمارے دسترخوان پر یہ جو کھانا چنا ہے اس میں حلال اور طیب کون سا ہے اور حرام کون سا ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جانے سے معاشرے کے اندر بے غیرتی کا طوفان بھی پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ہوا سے زر پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشی بحران بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا تو ایک ایک حرف انسانی معاشرت کو حسن عطا کرتا ہے۔ تو آج کی اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالمین کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں زمین پر موجود چیزوں میں سے پھونک پھونک کر، سنبھال کر اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے کہ وہ چیز ہم حلق سے اتاریں جو ہمارے لیے حلال اور طیب ہے، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی کے یہ سانس گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔